آج 18 ذی الحج ہے اور اس کی نسبت کی جاتی ہے غدیر خم کے ساتھ، جس میں غدیر خم کے موقع پر اس کو عید کا بھی درجہ دیا جاتا ہے۔ کچھ ہمارے حضرات مکتبہ فکر ہیں ہمارے کچھ، تو وہ خیر سب کو پتہ ہے، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، فائدہ نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ وہاں پر جو انہوں نے جو بات منسوخ کی جاتی ہے کہ غدیر خم کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں فرمایا کہ من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، تو وہ کسی خاص کانٹیکس میں آپ نے فرمایا ہوگا۔ تو ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تو اس میں ولایت سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے بارے میں کوئی اس کی کوئی بشارت دی گئی ہے، تو کیا وہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم پہلے ولی نہیں تھے؟ کوئی خاص موقع تو نہیں تھا، کوئی اس کی خاص ایسی کوئی تخصیص کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ اور دوسری بات یہ کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ان کا جو اسلامی تاریخ میں، اسلام میں، مسلمانوں کی تاریخ میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتے کے حوالے سے، آپ کی صحبت پاک کی اس میں فیوز و برکات حاصل کرنے کے حوالے سے، اور آپ کی بچپن میں اسلام قبول کرنے کے حوالے سے، اور آخر دم تک رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا ان کے نکاح میں دیا جانا، تو یہ سارے اعزازات ہیں حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے۔ تو اس میں ٹھیک ہے، اس میں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی خاص موقع تھا۔ دیکھیں، بات یہ ہوتی ہے کہ جس بھی شخصیت کے ساتھ آپ کو محبت ہے، جس بھی شخصیت کے ساتھ آپ کو عقیدت ہے، احترام ہے، محبت ہے، وہ سب کے ساتھ ہی ہونا چاہیے، لیکن کسی کے ساتھ خاص بھی ہوتا ہے۔ تو یہ ستارے ہیں سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پاک میں رہنے والے، آپ کی صحبت سے فیضیاب ہونے والے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، آپ کے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، یہ سب محترم، مقدس اور برگزیدہ ہستیاں ہیں۔ تو ان کے ساتھ کوئی ایسے واقعات منسوخ کر کے تو ان کی شخصیت سے کسی قسم کا کوئی کسی واقعے پر، کسی موقع پر، کسی حوالے سے، کسی خاص واقعے کی وجہ سے سمجھنا کہ وہ شخصیت کا مقام و مرتبہ ہوگا، یہ بھی تھوڑا سا زیادتی والی بات ہے۔ جب ایک شخصیت کی، ایک عظیم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی بھی ہیں، چچا زاد، اور اس کے بعد آپ کے داماد بھی ہیں، آپ کے صحابی بھی ہیں، ہر موقع پر بچپن سے لے کر آخر تک آپ نے ہر موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہے، آپ کے صحبت سے تربیت حاصل کی، اور آپ کے فرمودات پر عمل کرتے رہے، اور پھر آپ کی فہم و فراست، دانش و بینش اور عقل و شعور، اور یہ ساری جو چیزیں ہیں اور جو مقام ہے، جو رتبہ ہے، وہ کسی خاص واقعے کا محتاج نہیں ہو کہ بھئی اس خاص موقع پر اگر یہ فرمایا گیا ہے تو اس وجہ سے حضرت علی کی کچھ زیادہ اس میں اعزاز والی بات ہے یا کوئی اکرام والی بات ہے۔ ان کی حیثیت مسلم ہے، اور یہ جو جتنی بھی حیثیتیں ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، تو اتنی ہے، اور پھر خلیفۃ المسلمین بھی ہیں، خلیفہ راشد بھی ہیں، چوتھے خلیفہ راشد ہیں، تو خلافت راشدہ آپ پر ختم ہوئی۔ تو یہ ساری جو آپ کی امتیازی خصوصیات ہیں اور یہ امتیازات ہیں، ان میں کوئی کیا کمی ہے کہ بہرحال وہ اگر کوئی سمجھتا ہے تو وہ اس سے ان کی شخصیت میں ہمارے خیال میں تو جو مسلمہ حقائق ہیں، مسلمہ شخصیت کی جو ان کے اعزاز کے اندر جو ان کا مقام و مرتبہ ہے، اسی طرح اس سے کچھ لوگوں نے یہ اخذ کر لیا ہے، اسی مکتبہ فکر نے، کہ شاید اس میں خلافت کا اعلان کیا جا رہا ہے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم
تو اس میں پھر سوال یہ ہے کہ اس خاص موقع پر اس میں کہ چند لوگ تھے جو ختم، اور دوسرا 18 ذی الحجہ کی خصوصیت یہ ہے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت بھی 18 ذی الحجہ کو ہوئی۔ تو اس نسبت سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی داماد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور آپ کی 2 بیٹیاں آپ کے نکاح میں دی گئی۔ حضرت عثمان کی جو عظمت ہے، جو مقام ہے، جو رتبہ ہے، وہ اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ تو یہ سارے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر آپ کے فیض و برکات، آپ سے تربیت حاصل کی، آپ سے دین اسلام سیکھا، اور پھر مینار نور بنے، پوری دنیا میں، پوری تاریخ عالم کے لیے ایک ایسا مثال بن گئے، نور کا مینار بن گئے۔ تو وہ کچھ واقعات کے محتاج نہیں ہیں، وہ ان کی عظمت جو ہے وہ مسلم ہے۔ تو سب بزرگوں کی ادب، احترام، محبت اور عقیدت ہونی چاہیے، کسی میں کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے، اور نہ ہی کسی بھی شخصیت کی کے اوپر تنقید کرنی چاہیے، نہ کسی شخصیت کے اوپر اعتراض کرنا چاہیے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً یہی بات پسند ہوگی کہ آپ کے تمام تر صحابہ جو آپ کی خدمت میں، آپ کی صحبت میں رہے، انہوں نے جو فیض و برکات حاصل کیے، جو آپ کی خدمات سر انجام دی اسلام کے لیے، وہ سب مسلم ہیں۔ بعد کے جو تاریخ کے واقعات ہے اس میں کیا پتہ کیا سچ ہے، کیا جھوٹ ہے، کیا آمیزش ہو گئی ہے، کیا اس میں جھوٹ کی آمیزش کر دی گئی ہے، واقعات کے اندر غلو کیا گیا ہے۔ تو اس لیے ساری جو مسلمہ حقائق ہیں ان پر ہی ایمان اور یقین مسلمانوں کو رکھنا چاہیے۔